بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جنرل نالج کا۔ جنرل نالج میں ہم 35 سوالات پڑھ چکے تھے تفصیل سے۔ آج نیکسٹ کویسچن پڑھنا ہے 36۔ Who was the first Malaysian Prime Minister who worked for their freedom from British؟ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اس ملیشین وزیر اعظم کا نام بتائیے جو ملیشیا کے پہلے وزیر اعظم بھی تھے اور جنہوں نے ملیشیا کو برطانیہ کی آزادی سے، برطانیہ کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے یا آزادی دلانے کے لیے سٹرگل کی تھی۔ تو اس کا درست جواب ہے تنکو عبدالرحمن۔ ان کو عبد الحلیم شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ملیشیا کو 1957 میں برطانیہ سے آزادی ملی تھی، اور یہ یہ ملیشیا کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ جب ملیشیا بنے تو اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جی نیکسٹ کویسچن پڑھیے۔ How many bits are in one byte? 4 bits, 6 bits, 8 bits, none of these. جی آپ سب کے علم میں ہے کہ کمپیوٹر ایک خاص زبان استعمال کرتے ہیں، جیسے انسان معلومات بدلے یا جذبات یا اسی طرح کمپیوٹر بھی استعمال کرتا ہے۔ کمپیوٹر کی جو زبان ہوتی ہے وہ بٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب یہ جو بٹس ہیں یہ دراصل ڈیجٹس ہوتے ہیں، 0 اور 1، یہ 2 ڈیجٹ ہیں۔ تو یہ جو بٹ ہے یہ دراصل کمپیوٹر کے اندر معلومات ذخیرہ ایک ایک بٹ کو بائنری ڈیجٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 0 اور 1 کو بائنری ڈیجٹ کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر معلومات ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی اکائی کو بائنری ڈیجٹ یا بٹ کہا جاتا ہے، جو کہ 0 اور 1 پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب 8 بٹس اگر مل جائیں تو اس کو کہتے ہیں 1 بائٹ، یعنی 8 بٹس مل کر 1 بائٹ بناتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر زبان ہوتی ہے جو بٹس کی شکل میں ہوتی ہے، 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہے، ہندسوں کی شکل میں ہوتی ہے، جس کو بائنری ڈیجٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ 8 بٹس ملیں تو 1 بائٹ بنتا ہے۔ اسی طرح
24 बाइट्स मिले तो 1 किलो बाइट्स बनता है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कितने बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है, तो 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है। इसी तरह 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is the age of retirement of Supreme Court judges? 60 years, 62 years, 65 years, 66 years. जी पाकिस्तान में सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट की जो लिमिट है वो 60 साल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बालाई हद की उम्र 65 बरस है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज 65 बरस की एज में रिटायर्ड होता है। जी नेक्स्ट। Ampedo and Podo were promulgated by Liaquat Ali Khan, Ayub Khan. जी ये जो एब्डो और पोडो का कानून है, ये सदर अयूब ने नाफिज किया था। हुआ ये था कि जब सदर अयूब ने मार्शल लॉ इम्पोज किया तो उन्होंने 62 सियासतदान थे, 62 सियासतदान थे जिन पर मुकदमा चलाया था। अब किरदारी, रिश्वत सिता, हेराफेरी के तहत उन पर मुकदमा चलाया था एक कानून के जरिए जिसको पोडो कहा जाता है, पब्लिक ऑफिसेज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इसके तहत 6 साल के लिए इन सियासतदानों को सियासत से दूर रखा गया था और बुनियादी तौर पर ये 2 कवानीन सदर अयूब ने मुतारिफ कराए थे जिनका बुनियादी मकसद सियासतदानों की नाअहली था। एब्डो एब्रीवेशन है इलेक्टोरल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इलेक्टोरल बॉडीज, ये जो सियासतदान होते हैं, एमएनएज, एमपीएज, इनको इलेक्टोरल बॉडीज कहा जाता है। इनकी नाअहली का एक कानून पास किया गया था जिसको एब्डो कहा जाता है, इलेक्टोरल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर या सियासतदानों की नाअहली का कानून। ये अगस्त 1959 में लागू किया गया था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। East India Company established in 1500, 1550, 1600, 1650. जी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका पूरा नाम था। उर्दू में इसको कहा जाता है बरतानवी शर्कुल हिंद कंपनी। ये एक इदारा बनाया गया था बर्रे सगीर में तिजारत के लिए
برطانیہ نے ایک ادارہ بنایا تھا کہ جس کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے. یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 میں ملکہ الزبتھ کے دور میں قائم کی گئی تھی. جہانگیر کے دور میں یہ پہلی مرتبہ کمپنی ہندوستان آئی تجارت کی غرض سے. یہ ہندوستان سے مسالہ جات وغیرہ لے جاتی اور یورپ میں مہنگے دم و فروخت کرتے تھے. اس کمپنی نے 1613 میں سورت گڑھ کے مقام پر اپنا پہلا تجارتی کارخانہ آیا جس کو کوٹھی اس زمانے میں کہا جاتا تھا، پہلی کوٹھی قائم کی. اس کے بعد پھر اس کمپنی نے آہستہ آہستہ مقامی سیاست پر بھی اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جلد ہی کمپنی پورے بر صغیر پر قابض ہو جاتی ہے. 1757 کی لڑائی دیکھ لیں، اس میں بھی کمپنی کا ہاتھ تھا، اور یہ کمپنی سن 1857 تک بر صغیر میں کسی نہ کسی صورت میں حکومت کرتی رہی. اس کے بعد پھر بر صغیر ڈائریکٹ حکومت برطانیہ کے ماتحت آ گیا تھا. جی نیکسٹ کوسچن. Who was the first Viceroy of India? Lord Canning, Lord Ripon, Lord Curzon, Lord Hastings. جی آپ سب کے علم میں ہے کہ برطانیہ نے برطانوی حکومت کا جو نمائندہ ہوتا تھا بر صغیر میں اس کو گورنر جنرل کہا جاتا تھا. سب سے پہلے جو گورنر جنرل بنایا گیا تھا 1773 میں وارن ہیسٹنگز کو بنایا گیا تھا. وہ گورنر جنرل تھا وارن ہیسٹنگز، یہ بنگال کا گورنر تھا. اس کے بعد پھر ایک عہدہ کریٹ کیا گیا تھا 1833 میں گورنر جنرل ہند کا، بنگال کا ہوتا تھا. بعد میں 1833 میں گورنر جنرل ہند کا عہدہ کریٹ کیا گیا، اور بعد میں 1858 میں وائسرائے کا عہدہ کریٹ کیا گیا. تو چارلس کننگ یہ پہلا وائسرائے تھا، 1858 سے 1862 تک رہا تھا، اور اس کے بعد جو آخری وائسرائے تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. تو یوں کل اس کے بعد بھی 2 سال کے لیے راج گوپال آچاریہ بھی اس کو بھی وائسرائے ہند شمار کیا جاتا ہے، 2 سال تک وہ بھی رہا تھا. تو ماؤنٹ بیٹن جو ہے یہ آخری وائسرائے تھا. تو گورنر جنرل کا عہدہ، پھر گورنر جنرل ہند کا عہدہ، اور پھر وائسرائے کا عہدہ کریٹ کیا گیا. 1773 میں گورنر جنرل کا، 1833 میں گورنر جنرل ہند کا، اور 1858 میں وائسرائے ہند کا عہدہ کریٹ کیا گیا. تو کل 45 یا 44 وائسرائز گورنر جنرل اور گورنر جنرل ہند آئے. جی نیکسٹ. Raja Dogra purchased Kashmir in which year? 1840, 1842, 1844, 1842. ہاں جی آپ سب کے علم میں ہے کہ پنجاب پر 19ویں صدی کے وسط تک 1850 تک تقریباً سکھوں کی حکومت رہی تھی.
لیکن 1839 میں سکھوں کا مہاراجا رنجیت سنگھ مارا گیا تھا. اب رنجیت سنگھ کے جو ورثاء تھے وہ اقتدار کے لیے آپس میں جنگ کرنے لگے. انہی ورثاء میں سے ایک سکھ تھا جس کا نام تھا گلاب سنگھ. اس نے انگریزوں سے ساز باز کر لی اور اپنے لیے کشمیر کی ریاست مانگ لی. انگریزوں نے اس کے بدلے میں اس سے 7.5 ملین کی رقم لی تھی. اب ایشو یہ تھا کہ کشمیر میں امام دین نامی گورنر تھا کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ تھی. تو گلاب سنگھ نے پھر انگریزوں کی مدد سے کشمیر کے مسلمان گورنر امام دین کو شکست دی اور مزید جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو بھی شکست دی. اور یوں انگریزوں کی مدد سے اور انگریزوں کو پیسے دے کر گلاب سنگھ ریاست جموں کشمیر کا مالک بن گیا. اور 1846 سے 1952 تک ڈوگرا راج جموں کشمیر پر قائم رہا. کل 5 ڈوگرا بادشاہ آئے. گلاب سنگھ پہلا تھا اور ہری سنگھ آخری تھا. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ کوسچن. Khyber is a pass, mountain, road, none of these. جی درائے خیبر یہ KPK میں پشاور سے کچھ میل دور ایک درہ ہے. درہ کہتے ہیں پہاڑ کے اندر قدرتی آنے جانے کا راستہ. اس کی لمبائی 33 میل ہے اور پشاور کے علاقے جمرود سے یہ درہ شروع ہوتا ہے اور تورخم تک چلا جاتا ہے. یہ 33 کلومیٹر ٹوٹل اس کا رقبہ ہے اور یہ پشاور سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وسطی ایشیائی ریاستوں سے آنے والے تمام حکمران اسی درے سے آئے تھے. یعنی یہ سلاطین کی گزرگاہ رہا ہے. محمود غزنوی اسی درے سے آئے تھے. چنگیز خان بھی اسی درے سے آئے تھے. اسکندر اعظم بھی اسی درے سے آیا تھا. آریانز بھی اسی درے سے آئے تھے. تو موریہ خاندان بھی اسی درے سے آیا تھا. جی نیکسٹ میڈم صاحبہ. Mahmud of Ghazni attacked India in which century? 10th century, 11th century, 12th century, 13th century. جی آپ سب کے علم میں ہے محمود غزنوی کے بارے میں نے ڈیٹیل سے بتایا بھی تھا کہ 998 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو اس نے اپنے بھائی کو شاہ اسماعیل کو شکست دی تھی اور پھر اس نے جو پہلی جنگ کی تھی پشاور میں وہ 1001 میں کی تھی. یعنی اب وہ 11ویں سینچری ہو جائے گی. تو 1001 سے 1025 تک انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے. ان کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. جی میڈم صاحبہ یہ کتنے سوال ہو گئے ہیں؟
چلو ٹیکسلا کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. Which ancient city is considered as population? Hassan Abdal text. جی گندھارا تہذیب کا مرکز جو ہے وہ ٹیکسلا تھا. ٹیکسلا کی ڈیٹیل پھر کسی دن پڑھیں گے. اب